بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز کی فضیلت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ قواریری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری عشاء کی نماز کی جماعت کبھی فوت نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس مہمان آ گیا۔ میں اس کی خاطر مدارت کی وجہ سے مصروف ہو گیا، میں گھر سے نکلا کہ بصرہ کے قبائل میں نماز ادا کروں تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تو نماز پڑھ چکے تھے۔ بس میں نے اپنے دل میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ بڑھ کر ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ بس میں گھر لوٹ آیا، پھر میں نے اس دن عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی، پھر میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک گھوڑ سوار قوم کے ساتھ ہوں اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے گھوڑ دوڑ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھوڑے میرے گھوڑے سے آگے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا شروع کی تاکہ ان سے جا ملوں، تو ان میں سے جو سب سے پیچھے تھا اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، تم اپنے گھوڑے کو مت تھکاؤ، تم ہمارا ساتھ نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ تو اس شخص نے پلٹ کر جواب دیا کہ اس لیے ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی۔ منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، لیکن اگر انہیں اس کا اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو ضرور آئیں گے، چاہے گھٹ گھٹ کر، یعنی سانس رک رک کر آئیں۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ گویا آدھی رات تک عبادت میں مصروف رہا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو گویا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔ اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن کامل اور پورا نور عنایت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پنجگانہ اور جمعہ تک اپنے درمیان کے عرصہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ اس دوران کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو۔ جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کی فجر اور عصر کی پابندی کرے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ شخص دوزخ میں ہرگز نہ جائے گا جس نے آفتاب طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل کی نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے، دیکھ اللہ تعالیٰ کہیں تجھ سے اپنے حفظ و ضمانت میں آ جانے سے متعلق کوئی باز پوچھ گچھ نہ کرے۔ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اس کے لیے مہمانی کی جائے گی، صبح جائے یا شام۔ جو شخص اپنے گھر سے وضو وغیرہ کر کے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فرائض کی ادائیگی کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا ایک قدم اس کے ایک گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کا دوسرا قدم اس کا ایک درجہ بڑھاتا ہے۔ رات اور دن کے فرشتے نوبت بنوبت تمہارے پاس آتے ہیں، ان کا اجتماع صبح کی نماز فجر اور نماز عصر کے وقت ہوتا ہے۔ جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ خود بخود بخوبی جانتے ہیں پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس مشغلہ میں مصروف چھوڑ کر آ رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب آئے تو وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب گئے تھے تب بھی انہیں نماز پڑھتے پایا تھا۔ نماز کے سلسلہ میں سب لوگوں سے زیادہ اجر پانے والا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی خاطر انتظار میں بیٹھا رہے اس کا اجر اس شخص کی نسبت زیادہ ہوگا جو تنہا نماز پڑھ کر سو جائے۔ جماعت کی نماز اکیلے نماز کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔